نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر۔ جہاں بھی اس طرح کی آیت آتی ہے وہاں پہ ایک شرط لگی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہمیشہ یہ شرط آتی ہے من دون المؤمنین، یعنی من دون المؤمنین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی دوستی جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو۔ اس طرح کی دوستی جو ہے وہ کافروں سے منع ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی دوستی نہیں، دنیاوی لین دین کے معاملات ہیں، تجارت ہے، کمرشل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے قرض بھی لیتے تھے، مدینہ کے اندر تجارت کے معاملات بھی ہوتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس کو بعض لوگ یہاں سے اٹھا کر ہر طرح کے معاملے پہ فٹ کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے کافروں سے بہت سارے معاملات کیے، ان سے قرض کے لین دین بھی ہوئے، بہت سے دوسرے معاملات بھی ہوئے۔ تو اس لیے جہاں بھی قرآن میں یہ آیت آتی ہے وہاں پہ یہ شرط لگی ہوئی ہے من دون المؤمنین، کہ ایسی دوستی جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو۔ اور اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، تو یہ انسان کی نیت پر ہے کہ اس نے یہ دوستی کس نیت سے کی ہے۔ اگر تو دعوت کی نیت سے کی ہے پھر دوستی بالکل ثواب ہے، یعنی اگر اس نیت سے دوستی کی ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، دعوت کی پیچھے نیت ہے، تو یہ پھر عین ثواب ہے۔ اگر کسی دنیاوی مقصد کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی کے لیے کی ہے تو وہ نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، بس ٹھیک ہے، مباح کام ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس سے کسی دوسرے مسلمان کا نقصان ہوتا ہے تو وہ پھر ناجائز ہے، اس سے ہمیشہ اعتراض کرنا چاہیے۔ تو یہ جیسا کہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، انسان ہر اپنی نیت کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں ختم نبوت کی تحریک میں، ان کی ایک نام ہے۔ ایک دفعہ اپنے قصبے شجاع آباد کے اندر اپنے بھتیجے سے کہنے لگے کہ تو فلاں جو قادیانی اس سے کیوں ملتا ہے، نہ ملا کرو۔ اس کو ڈانٹا، منع کیا، بھتیجا چپ رہا، پھر دوسرے دن دیکھا، پھر اس کو منع کیا، وہ آخر وہ کہنے لگا کہ جناب چچا جان آپ خود تو ملتے ہیں اس سے اور مجھے آپ منع کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ان کا کہ برخوردار، میں جس مقصد کے لیے ملتا ہوں، جس نیت سے ملتا ہوں، اس کا نتیجہ تم دیکھو گے، لیکن تم جو ملتے ہو تمہیں تمہارے بارے میں مجھے اندیشہ ہے کہ تم کہیں ان سے متاثر نہ ہو جائے، تمہارا نقصان نہ ہو جائے۔ تو پھر تھوڑے عرصے کے بعد دیکھا کہ وہ قادیانی مسلمان ہو گئے۔ پھر بھتیجے سے کہنے لگے کہ یہ تھی میری نیت، یہ تھا میرا ملنا، اب تمہارا ملنا میرا ملنا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کسی بھی انسان کے بارے میں اس کا ظاہر دیکھ کر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ اگر تو اس طرح کی نیت ہے تو اس میں تو عین ثواب کا کام ہے، اگر اس طرح کی نیت نہیں ہے اور کوئی اپنی کمرشل کوئی معاملات ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کو اللہ نے منع فرمایا کہ اس طرح کا جب تم معاملہ کرتے ہو مسلمانوں کے نقصان پر، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی ایک حجت اپنے اوپر قائم کر لو؟ یعنی اللہ اس بات سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے نقصان پر تم کافروں سے دوستی کرو، تو اللہ کی ایک حجت، ایک دلیل تم پر قائم ہو جائے گی اور قیامت میں تمہیں اس کا نقصان ہوگا۔ ان المنافقین، اور اس طرح کے کام عام طور پر منافق ہی کیا کرتے تھے، اس لیے اب ان کا انجام بتا دیا۔ ان المنافقین، بے شک جو منافقین ہیں، فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔
وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور وہاں پہ وہ کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں پائیں گے، تنہائی بھگتنا پڑے گا، حتیٰ کہ شیطان بھی انکار کر دے گا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں کان سے پکڑ کر تھوڑا کہا تھا، میں تو بس مشورہ دیا تھا، ایک تمہیں بات سمجھائی تھی۔ تو جہنم جو نیچے جاتے جائیں گے جہنم کا عذاب سخت ہوتا جائے گا۔ جہنم کی ترتیب اللہ نے اس طرح بنائی ہے کہ جہنم کے اوپر والے درجے کم عذاب کے ہیں، نیچے والے زیادہ عذاب کے ہیں۔ اسے جنت کی ترتیب یہ بنائی ہے کہ نچلے والے درجے کم ثواب کے ہیں، یعنی کم آسائش کے ہیں، اوپر جو جاتے جائیں گے وہ زیادہ انعامات کے اور زیادہ درجات ہیں۔ فرمایا کہ منافقین، یعنی دیکھیں بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ کافروں کا معاملہ ہوگا، لیکن اللہ نے بڑا واضح فرما دیا کہ منافقین کے ساتھ معاملہ کافروں سے بھی سخت ہوگا، اور وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ الا الذین تابوا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، الا الذین، یہ کوئی کسی کے بارے میں بھی توبہ مسلمان کر لے، منافق کر لے، کافر کر لے، فرمایا شرط یہ ہے کہ ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے رویے کی اصلاح کر لیں۔ یعنی صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو واپس لے آنا ہے، موڑ لینا ہے، اپنے رویے کی اصلاح کرنی ہے، واپس پلٹ آنا ہے۔ توبہ کا لفظی مطلب بھی واپس پلٹ آنا ہے، یعنی لفظی مطلب بھی دیکھیں نا، اس کا مطلب تو رجوع کر لینا، واپس پلٹ آنا۔ انسان کا رخ اگر مغرب کی طرف ہے تو مشرق کی طرف کر لے، بالکل الٹ ہو جائے۔ تو اس لیے توبہ، عملی توبہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے رویے کی اصلاح کر لے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور پہلی بات توبہ کرے، دوسری بات اپنے رویے کی اصلاح کرے، تیسری بات اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ یہ اللہ کو مضبوطی سے کیا پکڑنا ہے؟ یعنی اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ پہلے بھی آتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو یہاں پہ اس کے بغیر آیا ہے۔ اس سے مراد وہی ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لے، یعنی جو اس کی اطاعت ہو، اس کا دین جو ہے، اس کی فرما برداری جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی اور کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ مومنین کے ساتھ جگہ دے گا قیامت کے دن، وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ 4 شرطیں، پہلی توبہ، دوسری اپنے رویے کی اصلاح کرنا، تیسرا قرآن مجید کو تھام لینا، یعنی قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، وَأَخْلَصُوا، اور اخلاص قائم کرنا، اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص قائم کرنا، اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کا یہ ہے، ان کا ثمرہ، صلہ یہ ملے گا کہ وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ اور مومنین کو کیا ملے گا؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب ہم مومنین کو بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ اب جس کو اللہ اجر عظیم کہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، یعنی ہماری عقلیں اس کا تصور کر ہی نہیں سکتی کہ اللہ کا اجر عظیم تو پھر اللہ کی شان کے مطابق ہے نا۔ ہم جو سوچ سکتے ہیں، ہماری تو سوچ کی انتہا جہاں پہ ختم ہوتی ہے، اللہ کا تو معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کا جو اجر ہے، اور پھر بڑا اجر جو ہے، تو وہ ہمارے تصور سے باہر ہوگا، وہ تو وہیں پہ پتہ چلے گا کہ اللہ کس کو کیسے نوازتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ قرآن مجید میں چند آیات ایسی ہیں کہ جو بڑا ہی حوصلہ دیتی، انہی میں سے یہ آیت بھی ہے۔ اس آیت کو بار بار پڑھیے، ایک آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ آیت بڑا حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس، اس طرح یہ آیت بڑا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، گھر جا کے اس کو پڑھیے بار بار۔ ما یفعل اللہ، بڑا عجیب انداز اس میں اللہ نے اختیار کیا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑھی تمہیں عذاب دے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ کو کیا مصیبت پڑھی تو تمہیں عذاب دے، ان شکرتم، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ، یعنی اگر تم شکر کرنے والے ہوئے تو اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو تم عذاب دے کو خوشی ہوتی ہے، یا اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا تم معاذ اللہ تمہیں عذاب دے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میں اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرنے والے ہو، وآمنتم، اور سچے مومن ہو۔ اس آیت میں ترتیب دیکھیے، شکر کو ایمان سے بھی پہلے لے آیا اللہ، یعنی قرآن مجید کی اس ترتیب کے اندر بھی بڑی حکمت ہوتی ہے
کیونکہ شکر جو ہے شکر جو ہے وہ اللہ نے فرمایا ایک اور جگہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم جس معاملے کے اندر بھی شکر کرو گے میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ تو ایمان کے بارے میں بھی اگر بندہ شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ ایمان کو بھی بڑھا دے گا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر تم یہ ایک صفت اپنے اندر قائم کر لو کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ ہے نا حوصلے کی بات۔ تو یہ تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، شکر ایسا مشکل کام نہیں ہے اگر انسان اپنے آپ کو عادت بنا لے اس کی۔ اچھا، شکر کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو زبان کا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کہنا چاہیے، زبان کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا شکر دل کا شکر ہے کہ دل میں انسان سوچے، اللہ کی نعمتوں کو سوچے، اللہ کے جو عافیت نصیب فرما رہے اس کو سوچے، اور دل ہی دل کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور تیسرا شکر جو سب سے بڑھ کر وہ عملی شکر ہے، یعنی اللہ نے جو نعمت دے رکھی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، دوسری مخلوق کی خدمت پہ خرچ کرے۔ اگر مثلا صحت کی نعمت دے رکھی ہے اللہ نے تو شکر کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے صحت کی نعمت دے رکھی۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے مجبور ہیں جو اپنی صحت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کتنے لوگ ہیں جو لیٹ کر نماز پڑھنے پہ مجبور ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پہ مجبور ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تم نے کھڑے ہو کر بیٹھ کر سجدہ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اچھا، اس کا عملی شکر یہ ہے کہ وہ جو نماز کے اندر باقاعدگی قائم کرے، استقامت دکھائے، تو یہ شکر ہے۔ اور اپنی صحت کو دوسروں کی خدمت میں لگائے۔ سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ والدین کی خدمت، یعنی اگر اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے تو والدین کی خدمت، عزیز و اقارب کی خدمت، اور اپنے ہمسایوں کی خدمت، دوست احباب کی خدمت، جہاں جہاں بھی اس کے لیے ممکن ہو، جتنی بھی استطاعت ہو اس خدمت کرے۔ اللہ نے اس کو کوئی مہارت، کوئی اسکل دے رکھی ہے تو اس کو ایمانداری سے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرے۔ یعنی دیکھیں نا، ہمارے جمشید صاحب ہیں، اللہ نے ان کو ایک مہارت دے رکھی، اب یہ اس نیت کے ساتھ کسی کے گھر جائیں کہ میں اس کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے اس کو سچی بات بتانی ہے، اس سے کام کو میں نے صحیح طریقے سے کرنا ہے، تو اس کا وہ پورا گھنٹے 2 گھنٹے وہ عبادت ہے۔ یہ اس کا عملی شکر ہے کہ میں نے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے کسی مسلمان بھائی سے ناجائز نہیں کرنا، میں کسی مسلمان بھائی کی خدمت کرنے جا رہا ہوں، یعنی کام تو کرنے جا رہے ہیں، دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں مسلمان بھائی کی خدمت کرنے جا رہا ہوں، تو یہ پورا دکان سے چل کر گھر تک جانا، وہاں پہ کام کرنا پورا عبادت بن جائے، یعنی کتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ یہ عملی شکر ہے۔ اللہ نے کسی کو علم دے رکھا ہے تو اس کو بانٹنے کی کوشش کرے، دولت دے رکھی ہے تو اس کو بانٹنے کی کوشش کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ عملی شکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم یہ شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا اور تمہیں مومنین میں شمار کر لے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، فرمایا اللہ تو بہت ہی شکر قبول کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر تم معمولی سے شکر ادا کرو گے تو وہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہے، نہیں کرو گے تو وہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ 2 آزمائشیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ پوری زندگی چلتی ہیں، کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہوتا، ایک صبر کی آزمائش، ایک شکر کی آزمائش، یہ ہر انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ یا وہ صبر کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے اور یا شکر کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر شکر کی آزمائش صبر سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ انسان راحت میں، عافیت میں، سہولت میں، آسانی میں عام طور پر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو جو اس موقع پر یاد رکھے تو وہ یقیناً اس کو بڑا درجہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔